اب طائف سے جب واپسی ہوئی تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم تو مکہ سے نکل کر گئے تھے، اب جب ہم واپس مکہ جائیں گے تو مکہ والے کا سلوک ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ، مکہ والے تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے مکہ میں، اب ہم کس کی پناہ لیں؟ سبحان اللہ، دین کے لیے قربانیاں دیکھیں۔ اپنے علاقے میں آنے کے لیے، اپنے وطن میں آنے کے لیے، اپنی بستی میں آنے کے لیے، اپنے قبیلے میں آنے کے لیے، اپنے قوم کے لوگوں کے درمیان آنے کے لیے بھی اجازت مانگی جا رہی ہے، کسی کی پناہ مانگی جا رہی ہے۔ کوئی پناہ دے دے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دو جہانوں کے سردار، وجہ تخلیق کائنات، جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو ہم اس کائنات کو پیدا ہی نہ کرتے۔ حضرت آمنہ کے لخت جگر اور لال عبداللہ کا وہ در یتیم اپنے علاقے میں آنے کے لیے لوگوں سے پناہ مانگ رہا ہے۔ مکہ کی سرحد پر پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخنس ابن شریق کے پاس پیغام بھیجا، اگر آپ ہمیں اپنی پناہ دے دیں تو ہم آپ کی پناہ میں مکہ میں آ جائیں گے۔ کہنے لگا بات یہ ہے کہ میں مکہ کے لوگوں کے ساتھ دشمنی نہیں جھیل سکتا، ایک طرف پورا مکہ ہے، ایک طرف میں آپ کو پناہ دوں تو میرے بس کی بات یہ نہیں ہے، لہٰذا میں پناہ نہیں دے سکتا۔ آپ علیہ السلام نے سہیل ابن عمر نامی مکہ کے سردار کے پاس پیغام بھیجا، اگر آپ ہمیں پناہ دے دیں تو ہم آپ کی پناہ میں مکہ میں داخل ہو جائیں۔ کہنے لگا کہ ایک طرف بنو عامر ہے اور دوسری طرف بنو کعب ہے، اور بنو عامر میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ بنو کعب، دو قبیلوں کے نام ہیں، کہنے لگا ہمارے قبیلے میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ دوسرے قبیلے کے ساتھ لڑائی کر سکے، وہ ان کا مقابلہ کر سکے، لہٰذا ہم آپ کو پناہ نہیں دیتے، آپ کسی اور سے کہیں کہ وہ آپ کو پناہ دے، ہم آپ کو پناہ نہیں دے سکتے۔ اس منظر کو اپنے تصور میں لایا جائے، 2 منٹ کے لیے اپنے آپ کو ہی رکھا جائے کہ اگر ہم ہوں، ہمیں اپنے قبیلے والے اپنے قبیلے سے نکال دیں، پھر دوسرے قبیلے کے پاس جس کے پاس جائیں، حق کی بات ہے، سچ بات ہے، 2 جہانوں کے سردار ہیں، سب باتیں حق اور سچ، اور پھر وہاں پر اتنا مارا جائے کہ جسم لہو لہان ہو جائے، اتنا مارا جائے کہ غلام جو اپنے آقا کے آگے اپنا سر رکھ کر اپنے آقا کو بچانا چاہ رہا ہے، اس کا سر بھی لہو لہان ہو جائے، اس کا سر بھی زخموں سے چور ہو جائے، اور سر پر پتھر لگنے کی وجہ سے خون اتنا بہہ جائے کہ پاؤں وہ جوتے کے ساتھ چپکنے لگ جائیں، اور پھر اس کے بعد اپنی قوم کے پاس آئے اور قوم کہے کہ ہم آپ کو اپنے پاس نہیں آنے دیں گے، آپ نکلو یہاں سے، جاؤ، تو کیا گزرتی ہوگی انسان پر؟ وہ اللہ کے پیارے رسول اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے یہ ساری تکلیفیں جھیلی کہ اس امت تک دین پہنچ جائے، اسلام کی دعوت اس امت تک پہنچ جائے۔ پھر آپ علیہ السلام نے مطعم ابن عدی کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ ہمیں پناہ دیں تو ہم آپ کی پناہ میں مکہ میں آ جائیں۔ انہوں نے اس دعوت کو اور آپ علیہ السلام کی اس بات کو قبول کیا، اپنے قبیلے سے کہا کہ سارا قبیلہ وہ ہتھیار لے کر میں نے محمد کو پناہ دی ہے وہ میرے ساتھ آ جائے،
سب قبیلہ روانہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد وہ ہتھیار لے کر کھڑے ہوئے. آپ علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے, حرم میں آئے, 2 رکعت نماز ادا کی اور آپ علیہ السلام مطعم ابن عدی کی پناہ میں پھر مکہ میں رہنے لگے. آپ علیہ السلام نے اسی احسان کے بدلے میں جب بدر کے مکہ کے جو لوگ بدر میں قید ہو چکے تھے, جنگ بدر کے موقع پر مکہ کے جو لوگ قید ہو چکے تھے, اور آپ علیہ السلام نے اس موقع پر مطعم ابن عدی کے اس احسان کے بدلے میں فرمایا تھا, لو كان المطعم ابن عدی حیا ثم کلمنی فی هؤلاء النتنا لترکتهم له, کہ اگر آج مطعم ابن عدی زندہ ہوتا اور وہ ان گندوں کے بارے میں مجھ سے بات کرتا تو میں مطعم ابن عدی کے اس احسان کے بدلے میں کہ جب میں طائف سے واپس آیا تھا تو اس نے مجھے پناہ دی تھی, ان لوگوں کو چھوڑ دیتا.